اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 151 سے کل کہہ دیجئے تعالو آؤ. تعالو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام واو، اور عربی زبان میں بلندی کی طرف جانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ارتقاء، آہستہ آہستہ بلندی، پستی سے بلندی کی طرف جانا. تو کہہ دیجئے آؤ، اتلو میں پڑھ سناؤں. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے تا لام واو، اور تلاوت بھی اسی سے ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی جس کے پیچھے چلنا اس کے اور آپ کے درمیان میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو اور آپ بل کھاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں. فالو کرنا، پیروی کرنا، پیچھے جانا. تو تلاوت دراصل جو ہم سمجھتے ہیں نا میننگ، اگر ان ڈیپتھ جا کر ورڈز کو آپ دیکھیں عربی زبان میں کہ دراصل لفظ نکلا کیسے ہے، تو پھر نا جو مفہوم ہوتا ہے جس چیز کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے. تو عام طور پر ہم تلاوت کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں نارملی پڑھ لیتے ہیں جو، تو اصل میں ہے کہ تلاوت کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور لفظوں کے پیچھے پیچھے بھاگیں، یعنی آپ کو ان کی سمجھ آئے، ان پر آپ کا غور و فکر بھی بڑھے. تو کہہ دیجیے آؤ میں پڑھ سناؤں، ماں جو حرم حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے. اب دیکھیں حرم حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ سب کچھ حرام نہیں کر دیا، آہستہ آہستہ بتدریج پلاننگ کے ساتھ. فعالہ کے وزن پر ہے نا، حرم باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل سے جو آپ کے سیگے آتے ہیں، تو جو فعل آتا ہے اس کا جو ماضی ہوتا ہے حرم، اس کا جو عین کلمہ ہوتا ہے وہ مشدد ہوتا ہے. تو اس کا بھی عین کلمہ کیا ہے؟ مشدد. جیسے نزل ينزل تنزیلا، حرم یحرم تحریما. تو یہ ایک قاعدہ یاد رکھیں، اگر آپ لکھ بھی لیں کہ باب تفعیل سے جو آتے ہیں فعل آتا ہے، تو اس فعل ماضی میں یا فعل مضارع میں، تو اس کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ورڈ کسی ایسے کام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہ فعل ایسے کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو آہستہ آہستہ پلاننگ کے ساتھ ہوا، ایک دم سے نہیں ہوا. قرآن کے لیے نزلہ استعمال ہوتا ہے نا، تو قرآن ایک دم نہیں نازل ہوا تھا، آہستہ آہستہ پلاننگ کے ساتھ، رفتہ رفتہ. اور ایسے ہی حرام، اللہ تعالیٰ نے ایک دم نے سب کچھ حرام کر دیا. آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں جو اللہ نے بڑی پلاننگ کے ساتھ آہستہ آہستہ تم پر چیزوں کو حرام کیا. اب دیکھیں حرامہ کے اندر یہ کچھ لکھا ہوا ہے سب کچھ. کیا حرامہ لفظ کے اندر یا کسی بھی قرآن کی ٹرانسلیشن آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر آہستہ آہستہ حرام کی ہیں آؤ میں تمہیں وہ پڑھ کے سناؤں. تو یہ کم ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ عربی زبان کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی بھی لفظ کی گہرائی کیا ہے. کسی بھی لفظ کو اگر سمجھنا ہو تو اس کی اصل میں حقیقت کیا ہے. تو ایسے ہی دیکھیے تعالو کے اندر بھی تو نہیں لکھا تھا نا آؤ بلندی کی طرف چلیں، اور نہ ہی اتلو کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آؤ پیروی کریں، بلکہ سمپلی آپ ان کا میننگز پڑھیں جو ظاہری مطلب ہے. تو جو باطنی مطلب ہے اس کی سمجھ آئے گی تو دل تک باتیں پہنچتی جائیں گی. اس لیے یہ سب چیزیں بتانا اس لیے ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ عربی زبان کی قرآن کو سیکھنے کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے. ٹرانسلیٹڈ چیزوں کو آپ پڑھ کے اتنی گہرائی سے چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے جتنا اوریجنل جو اصل اس کی لینگویج ہوتی ہے اس میں بات سمجھ آتی ہے. یہ چند 2-3 لفظ ہیں جو آپ کے سامنے ایک نمونے کے طور پہ پیش کیے گئے ہیں. تو ہر لفظ میں اللہ تعالیٰ نے جو لہجہ استعمال کیا وہ ہمیں سمجھ آئے گا زبان سیکھنے کے بعد. تو انشاءاللہ آپ کی جو آپ لینگویج سیکھ رہے ہیں عربی کی تھوڑی سی گرامر، اس میں یہ بھی ٹاپک آپ کا آئے گا جس میں مختلف چیزیں، مختلف سیگے، اور جس کو اذان کہتے ہیں، تو
وہ آئیں گے تو اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس وزن پر جو سیغہ استعمال ہوتا ہے یا اس وزن پہ جو فعل آتا ہے وہ اس کی خصوصیت کیا ہے. تو قل تعالوا اتل ما حرم، کہہ دیجیے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو حرام کیا ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ اصل میں کیا تھا؟ ان کے لا نا، تو یہ اصل میں اللہ بن گیا. تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، بھی ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کو، نکرہ ہے نا، کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز ساتھ نکرہ لکھیں. تشریح میں جب آپ پڑھیں گے تفسیر تو اس میں آپ کو مزید اس کی سمجھ آ جائے گی. وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرنا، خاص احسان نہیں، کسی بھی طرح کا احسان. کیوں؟ نکرہ ہے. نکرہ کیسے پتہ چلا نکرہ ہے؟ آخر میں تنوین ہے. اب دیکھیں اگر ہم اس کو نکرہ کے طور پہ سمجھیں گے نا تو بات کی وضاحت ہمیں تفسیر سے پہلے ہی سمجھ آ جائے گی. اچھا والدین کے ساتھ ایسا احسان کرنا ہے، کیسا؟ کسی بھی قسم کا احسان، وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے جذبات سے، کسی بھی طرح سے. احساناً. ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاکن تنگ دستی کے ڈر سے. نحن ہم، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں، کم تمہیں، و ایاہم اور انہیں بھی، ولا اور نہ، تقربو تم قریب جاؤ، الفواحش بے حیائی کے کاموں کے. فحاشین اس کا روٹ ہے. ما جو ظہرا ظاہر ہوں، منہا ان میں سے، کن میں سے؟ فواحش میں سے. وما اور جو باطنا چھپے ہوں، ولا اور نہ، تقتلو تم قتل کرو، النفس اس جان کو، التی وہ جو، التی مونس کے لیے آتا ہے اور یہاں پہ مونس کیا ہے؟ نفس، مونس سمائی. نہ تم قتل کرو اس جان کو، وہ جان جو اللہ تعالیٰ نے حرم حرام کی، اللہ نے، الا بالحق مگر ساتھ حق کے. ذالکم یہ ہے، وصاکم وصا وصیت کی، تاکید کی، کم تمہیں، بھی جس کی، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو. تفسیر دیکھیے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں. کیا پڑھ کے سناؤں؟ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر چیزیں حرام کی. تو اب دیکھیں انہوں نے خود ہی حلال اور حرام کے قاعدے مقرر کر لیے تھے، تو اللہ کے رسول کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. کن کو کہہ دیجئے؟ مکہ والوں کو، کیونکہ اس وقت تو مخاطب مکہ والے تھے نا. اہل مکہ کو کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں بلندی کی طرف لے کر چلوں، جو تمہیں پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے آئے، اور پھر میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، تلاوت کروں، اور پڑھنا بھی اس طرح کہ بات سمجھ آ جائے، غور و فکر ہو، لفظوں کا پیچھا ہو، آیات کی سمجھ آئے، پیچھے پیچھے جانا، کوئی بھی چیز درمیان میں رکاوٹ نہ رہے آپ کے اور آپ کی بات جو آپ پڑھ رہے ہیں نا اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. آپ پیچھے جائیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اس کو سمجھیں، آپ کوشش کریں. یہ ہے تلاوت. آج کے بعد تلاوت کا کیا کانسیپٹ ذہن میں ہوگا؟ کہ پیچھے پیچھے جانا، بات کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ سب تلاوت میں آ جاتا ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں حرام کی ہیں چیزیں تم پر. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ محکم آیات میں سے ہے. قرآن پاک کی کچھ آیتیں ایسی تو جو متشابہ آیتیں ہیں اور کچھ محکم آیتیں ہیں. تو محکم آیات ایسی ہوتی ہیں جس کی واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں رہتی. تو یہ محکم آیات میں سے ایک آیت ہے.
اور یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، یہاں سے جو آیتیں شروع ہوں گی اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، جو آیات لاسٹ تک آئیں گی اس میں 10 وصیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہیں، جو کہ ہر مومن اور ہر متقی اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں کہ ان کو پڑھے اور ان کو سمجھے۔ تو انبیاء جو تھے وہ ایک ہی دین لے کے آئے ہیں، ان کی شریعت ڈیفرنٹ ہوتی تھی اور کچھ باتیں بالکل سیم ہوتی تھی۔ جو باتیں اب اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگے ہیں تقریباً ہر نبی کے دور میں اور ہر شریعت میں ان باتوں کو حرام کیا گیا تھا اور ان باتوں کی وصیت کی گئی تھی۔ تو ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص اس صحیفے کو دیکھنا چاہتا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے تو ان آیات کو پڑھ لے، کیونکہ یہ آیتیں ایسی ہیں جن پر رسول اللہ کی مہر ہے، مہر لگتی ہے تاکید کے لیے۔ اور لاسٹ پہ آیت کے لاسٹ پہ آپ کو کہا بھی گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذالکم وصاکم، اس کی تم کو تاکید کی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ آیات بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی اہم ہے، اس لیے ان کو دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جو اہل مکہ تھے وہ شرک میں مبتلا تھے، حلال اور حرام کے قاعدے خود ہی مقرر کر لیتے تھے، اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اب بس انہی کی گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اصل میں جن چیزوں کے چکروں میں تم پڑے ہوئے ہو، کبھی گائے کو، کبھی اونٹ کو، کبھی کسی چیز کو خود پہ حرام کر لیتے ہو، تو آؤ چلو میرے ساتھ، آؤ بتاؤں کہ اصل میں حرام کیا چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو۔ اگر تم نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو یہ تم ایک حرام کام کر رہے ہو جس کی تمہیں اجازت نہیں۔ حرام کام کیا ہوتے ہیں؟ جو کرنے نہیں چاہیے، جو حلال نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تشرکو بہ شیئا، کسی بھی چیز کو تم شریک نہ ٹھہراؤ، کس کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ وہ ذات ایسی ہے کہ وہ اکیلی ہے، تنہا ہے۔ تو نہ کسی انسان کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی پہاڑ کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی درخت کو، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، کسی بھی چیز کو شیئن، کوئی بھی چیز، چھوٹی سی بھی چیز ہے نا، اس کے حکم میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے اس کا۔ جیسے دیکھیں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا، گویا کہ جس کی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم جب ایمان لائے تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو نہیں ان کو اپنا رب بنایا تھا۔ تو آپ نے کہا کیا تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں کہتے تھے؟ تو کہنے لگے یہ تو ہے۔ تو فرمایا یہی ہے رب بنانا، کسی کے حلال کو حلال سمجھ لینا اور کسی کے حرام کو حرام سمجھ لینا۔ تو یہ اللہ کے حکم میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ جب آپ اللہ کی بات کو اگنور کر کے دوسروں کی بات مانتے ہیں، دوسروں کی بات کو سنتے ہیں اور ان کی چیزوں وہ جو کہیں تو وہ ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں جو شریعت کے مخالف بھی ہو، تو یہ ہے اللہ کے حکم میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو شیئن میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، اسپیشلی آپ پراپر دربار میں جا کر یا کسی مندر وغیرہ میں جا کر جو سجدہ ریزی کرتے ہیں وہی شرک کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے احساسات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، تو وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو شرک جو ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے بارے میں ایک قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو بڑی کمپریہنسو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا، لیکن جو شرک کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے۔ تو شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ گنہگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو معاف کر دیں گے اگر ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی
شرک نہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس لیے جو شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور سورۃ المائدہ آیت 72 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ تو شرک کرنے والوں پر جنت بھی حرام ہے۔ جو شخص مر جاتا ہے اس حال میں کہ وہ شرک کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو جنت کے قریب بھی نہیں لایا جائے گا، چاہے اس کے جتنے بھی اچھے عمل کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اس کے دل میں شرک تھا، وہ شرک کرتا تھا، اللہ کی صفات ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے اعمال کو دنیا میں چیک کرتے رہنا چاہیے، کہیں ہمارا کوئی عمل شرک کے زمرے میں تو نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، سورۃ نساء آیت 48۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جو شرک کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جو ہے جھوٹ باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان توحید پہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی اس کے لیے پھر بہت سی بشارتیں ہیں نا، لیکن جو شرک پہ مرتا ہے تو اس کے لیے بہت سی وعید ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ دوسرا حکم، دوسری وصیت کیا ہے؟ دوسری کیا چیز ہم پہ حرام ہے؟ دراصل نا یہاں پہ قرآن کا تھوڑا سا سٹائل آپ کو ڈیفرنٹ لگے گا کہ شروع میں بات کی کہ یہ چیزیں تم پہ حرام ہیں اور آگے جا کے بعد احکامات بتا دیے۔ تو دراصل بات یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ دراصل ان کا نہ کرنا ہم پہ حرام ہے، یعنی ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر نہیں کرو گے تو یہ تم غلط کام حرام کام کر رہے ہو، ایسا کام جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو حرامہ کے آنے سے ان وصیتوں کی تاکید اور بڑھ گئی ہے کہ ان کا نہ کرنا، ان پہ عمل نہ کرنا گویا کہ حرام کاموں میں پڑ جانا ہے۔ تو دوسری وصیت کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان حسن سے ہے، حا سین نون اس کا روٹ ہے، خوبصورتی کو کہتے ہیں، پرفیکشن کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو بہت خوبصورت اور عمدہ انداز میں پیش کرنا۔ تو اس کا ترجمہ ہے خوب احسان کرو۔ تو قرآن کی بہت سی آیات میں شرک کے بعد، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اور شرک سے بچنے کا حکم دینے کے بعد عموماً اکثر جو ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر ولادت اور دلی محبت کے ساتھ پالنے کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد سب سے پہلا درجہ جو رکھا ہے وہ والدین کا ہے، کیونکہ دیکھیے حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آ جاتی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت اس میں آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری نبی کی اطاعت کرے۔ تو گویا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری دونوں اس کیٹیگری میں آ گئے۔ اب آ جائے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق پیرنٹس کا ہے، والدین کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے محسن ہیں، تو محسن پر احسان کیا جاتا ہے، انہوں نے بھی ہم پہ احسان کیا اس دنیا میں ہمیں لا کر، کیونکہ جس طرح کی تکلیف انہوں نے برداشت کی، دنیا کی کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پیر اسے کمپنسیٹ نہیں کر سکتی جو کہ ایک بچے کی پیدائش پر اور 9 منتھ کے ڈیوریشن میں ایک ماں برداشت کرتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
والدین کے ساتھ احسان کرو. تو بندوں کے حقوق میں سے سب سے مقدم حق انسان کے پیرنٹس کا ہے، اور پیرنٹس میں دونوں آ جاتے ہیں، والدہ بھی اور والد بھی، ماں اور باپ دونوں آ جاتے ہیں. تو ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز وقت پہ ادا کرنا. پھر میں نے پوچھا پھر کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو پھر فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا. اور پھر کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اب دیکھیں دو کتنے بڑے بڑے کام ہیں، اور ان کاموں کے اندر ایک کام والدین کے ساتھ احسان ہے. وقت پر نماز ادا کرنا. نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اسلام کی پہچان ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. تو سب سے پسندیدہ اللہ کو عمل ہے نماز کو وقت پہ ادا کرنا، اور پھر والدین کے ساتھ بھلائی کرنا. تو دیکھیں کتنے بڑے حکم کے بعد دوسرا جو حکم آیا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ہے. تو اس سے ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ احسان کس پہ کیا جائے؟ والدین پر. جہاد سے بھی زیادہ افضل کام کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں بہت سے کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور ان کو اگنور کر کے باقی کام کرتے ہیں، یا ان کی بات کو پس پشت ڈال کر، ان کی عزت کا خیال نہ رکھ کر، ان کی باتوں کو نہ مان کر ہم اگر کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جہاد کوشش کرنا اللہ کی راہ میں، لیکن وہ ناراض ہیں ہمارے رویوں سے، تو پھر وہ ہمارے کام برکت سے خالی ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ کے سامنے وہ پسندیدہ کام نہیں ہوتے. تو حسن سلوک کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں ان کو حق دینا چاہیے. جذباتی طور پر انسان کسی سے بھی منسلک ہو جاتا ہے نا، لیکن رویے کا اور ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کس کو دی جائے؟ والدین کو. اگر وہ آپ کے پاس ہیں، زندہ ہیں، تو ان کی خدمت کی جائے کسی نہ کسی طریقے. ضروری نہیں ہے کہ خدمت کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، خدمت کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. آپ اپنے مال کے ذریعے خدمت کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے آپ اپنے جسم کے ذریعے ان کی خدمت کر سکتے ہیں. ان کی ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری بنا لیں، یہ بھی ان کی خدمت ہے. تو کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے رہیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. اب اسم نکرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کا، چھوٹا ہے بڑا ہے، احسان ایکسٹرا دینا. اب والدین کے لیے احسان کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ جب والدین ہیں، احسان اس لیے کیونکہ احسان اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جس سے آپ کو بدلے کی امید نہیں ہوتی. آپ بدلے کے بغیر محنت کرتے ہیں، بدلے کے بغیر ایفرٹ کرتے ہیں، کوئی بدلے کی امید نہیں. تو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا کرتے جانا ہے، اگر وہ برا کر بھی دیں پھر بھی اچھا کرنا ہے. یہ ہے احسان. احسان یہ نہیں ہوتا جو جتنا کرے اس کے ساتھ اتنا کیا جائے. تو والدین کے معاملے میں احسان، حسن، خوبصورتی کے ساتھ اپنے رویوں کو پیش کرنا، دل سے بھی، دماغ سے بھی، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی. آپ کے اندر بھی جو احساسات والدین کے لیے ہوں وہ برے نہیں ہونے چاہیے. چاہے وہ آپ کے ساتھ اگر کبھی کمی بیشی کر بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے شرک کے فوراً بعد اس کا دیکھیں. شرک کے فوراً بعد بچوں کے ساتھ جو سلوک ہے اس کا نہیں حکم آیا، فوراً سے والدین کا آیا ہے. اس کا مطلب ہے حق ان کا زیادہ ہے. وہ غلط کر بھی دیں آپ نے اپنی طرف سے اچھا کرنا ہے. تو اگر وہ زندہ ہے تو کوئی نہ کوئی موقع نکالیں ان کی خدمت کرنے کا، اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اگر وہ آپ کے قریب نہیں رہتے، یعنی آپ سے تھوڑے دور رہتے ہیں، جیسے پیرنٹس سے جدا ہو جاتے ہیں شادی کے بعد،
تو اس وقت پھر ان کے لیے دعا کریں، اور ساتھ یہ بھی ہے والدین کے احسان میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ ایسے کام کریں جس سے ان کی عزت معاشرے کے اندر بڑھے، ہماری وجہ سے ان کی عزت نہ کم ہو، ان کا سر فخر سے بلند ہو۔ تو اگر کوئی بچہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس بہت خوش ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں ان پر، والدین اپنے بچوں پہ فخر کرتے ہیں، ان کی جدوجہد پر خوش ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ ایک احسان ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بچہ کامیاب ہوتا ہے تو لوگ فوراً سے یہ پوچھتے ہیں کس کا بچہ ہے، تو اس سے پیرنٹس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ آج کل کے معاملات میں اگر دیکھیں تو بہت سی مسٹیک ہو جاتی ہے نا بچوں سے، والدین کی عزت کا خیال نہ رکھنا، ویسے بڑے فرما بردار ہیں لیکن اپنی خواہشات کے آگے والدین کی عزت کو کچل کر ایسے کام کر دیتے ہیں جس سے ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو اپنے اعمال چیک کریں کہ کیا ہمارے اندر کوئی ایسا کام تو نہیں پایا جاتا جو ان کی عزت کو خراب کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ اگر ہم بڑے فرما بردار ہیں مگر کام ایسا کرنے ہیں کہ جس سے ان کی عزت پر حرف آتا ہے، لوگ باہر، اگر دیکھیں آپ کے پیرنٹس کو نہیں پتا آپ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن باہر جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ غلط کام کر رہا ہے، اور وہ آپ کے پیرنٹس کو بتاتا نہیں ہے لیکن پیچھے سے ان پر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ فلاں کا بچہ اور یہ اس کی حرکتیں ہیں، یہ اس کے برے کام ہیں۔ تو آپ دیکھیے نا کہ آپ کے پیرنٹس کی عزت کم ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، تو یہ کیسا احسان ہوا، یہ کیسا رویہ ہوا۔ اس لیے ہر معاملے میں کوشش کرنی چاہیے کہ احسان کریں۔ مثلا آپ کا دل نہیں کرا بات ماننے کو، تو آپ اپنے نفس کو ٹھکرا کر آپ ان کی بات مانتے ہیں، تو احسان میں آ جاتا ہے۔ تو یہی ہے رویے میں عمدگی پیدا کرنا۔ تو یہ ایک فرض ہے، یہ نفلی عبادت نہیں ہے، یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے نا، اور شرک نہ کرنا اور توحید پر قائم رہنا فرض ہے۔ دیکھیں توحید کے ساتھ یہ آیا ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے حرام چیزیں ہیں جو ان کے اندر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو اس لیے والدین کو کسی بھی طرح تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ان کی ہمیشہ سے خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت 23 میں آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ پھر توحید کے بعد ماں باپ کے سلوک کا حکم، اور پھر کہا اگر کبھی وہ تیرے پاس دونوں پہنچیں اس حال میں کہ وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، ان سے بہت کرم والی بات کرو۔ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو اف عربی لینگویج میں یعنی عربی زبان میں اف کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس طرح سے کسی کو اگنور کرتے ہوئے ہم ہوں کرتے ہیں، تو یہ ہے اف، یعنی اتنا بھی نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہیں، ان سے اچھی بات کرو، ٹھیک ہے۔ تو دوسری وصیت جو یہاں پہ کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔